وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 40 سے 45 آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے حق کو سچے دل سے قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہی گمان کیے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، پس تو بہت ہی برا ساتھی تھا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور آج کے دن تمہیں یہ آرزو کرنا سود مند نہیں ہوگا جبکہ تم عمر بھر ظلم کرتے رہے، آج تم سب عذاب میں شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہیں راہ ہدایت دکھائیں گے؟ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 40۔ افانت تسمع الصم، کیا تم سنا سکتے ہو بہرے کو، او تہدی العمی، یا راستہ دکھا سکتے ہو اندھے کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور جو واضح گمراہی میں ہیں۔ سامعین کرام، قرآن دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں، قرآن ایک نصیحت ہے، لیکن یہ اس نصیحت میں جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی نصیحت کو سن کے سمجھ کے اس کے باوجود اس سے انکار کر دے یا اس سے مخالف راستہ اپنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے خود۔ اب جب نہیں چاہتا تو پھر کوئی بھی انسان، خواہ کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔
اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے ہیں، تو اب یعنی حق کو سننے سے وہ بہرا ہے، تو اب اس کو کوئی سنا بھی نہیں سکتا، یا اندھا ہے، وہ حق راستے کو وہ دیکھنے کے باوجود اس نے اس سے رخ موڑ لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اب اس کو کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک بات ہے، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، آیت نمبر 41، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اگر ہم آپ کو ان سے لے جائیں، یعنی آپ کو لے جائیں، نذهبن یعنی دنیا سے اٹھا لیں، ظاہری طور پہ آپ پردہ کر لیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یعنی ان سے ہم بدلہ لیں گے۔ یہ بات بھی سامنے کرام نوٹ کر لیں کہ جس نے بھی راہ حق سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، یا اللہ تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس نے اس سے انحراف کر لیا دیدہ دانستہ، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیات جو ہیں یہ 5 نبوی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب اولین وہی اولین انکار کرنے والے لوگ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لے لیا نا، جنگ بدر میں 70 آدمی، اور پھر جو ہے آخری مغلوب ہو گئے وہ 8 ہجری کے وقت، اور وہ کچھ ایمان لیا اور کچھ بھاگ گئے، تو انتقام تو لے لیا۔ آج بھی سامعین کرام یہ بات آپ نہ بھولیں اور اس بات کو ذہن سے نہ نکالیں، اور اس بات پہ یقین کر لیں کہ اگر کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ ہدایت سے دیدہ دانستہ منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس سے ضرور انتقام لے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں جزوی طور پہ ہوتا ہے سامعین کرام، آخرت میں مکمل اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن انتقام جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اللہ کا جو عذاب ہے انتقام کی صورت میں، جو عذاب الہی ہے نا، وہ بڑا سخت ہے۔ تو اس بات پہ ذرا غور کرنی چاہیے۔ ہم میں سے دیکھیں، آسان بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک شخص، ہر ایک نے یا تو حق کو قبول کر لیا ہے یا حق سے دیدہ دانستہ انحراف کر لیا ہے، تو مہلت تو ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مہلت تو ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے وہ دراز ہوتی ہے، یعنی ایک دم اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی فیصلہ ہے، یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرتا، ایک دم پکڑ نہیں کرتا۔ ہاں ایک بات ہے سامعین کرام، اس ذہن میں ذرا نوٹ کر لیں کہ ان الذین کفروا بآیاتنا، قرآن میں ایک آیت ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، او کما قال۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص میری احکامات سے انکار کر دے، حق سے انکار کر دے، تو اس کو میں درجہ بدرجہ نیچے اتارتا ہوں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، آہستہ آہستہ میں ان کی اس کو استدراج کہتے ہیں آپ نیچے کی طرف سفر کر رہے ہیں، من حیث لا یعلمون، لیکن اس طریقے سے کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو، واملی لہم، ان کو ہم ڈھیل دیتے ہیں، ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی سخت ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ اس سے بے خبر بھی ہیں اور بے پرواہ بھی ہیں اور غافل بھی ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات یعنی ایک جو مصیبت آنے والی ہے انتقام کی، یقیناً یا ہم میں سے ہر شخص یا تو اللہ تعالیٰ کے انتقام کا سامنا پڑے گا، یعنی کرے گا، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اس کے ساتھ ہوگی۔ دونوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ فضل ہو نہ رحمت ہو، تو بین کچھ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے یعنی آخرت میں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور دوسری ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ اب دنیا دار لوگ جو ہیں
یہ دوزخ میں ہوں گے۔ دنیا دار کی میں آپ کو تفصیل کی بھی ہے، دوبارہ کر دیتا ہوں۔ وہ لوگ دنیا دار وہ لوگ ہیں جو ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، انہوں نے دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے، اپنی حقیقت سے غافل ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ جہنم میں ہوں گے لازمی طور پہ، اور ضروری طور پہ سامعین کرام جو لوگ بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، تو ان میں سے یعنی ان دونوں میں سے ایک گروہ میں ضرور وہ شامل ہیں۔ یہ اب آپ، میں اور آپ خود دیکھ لیں، اپنا احتساب خود کر لیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، میرے خیال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ او نرینک فاما نذهبن بک، اگر ہم آپ کو اس دنیا اٹھا لیں، نذهبن بک آپ کو اٹھا لیں، فإنا منهم منتقمون تو بھی ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔ او نرینک الذی وعدناہم، یا ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھا دیں جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب کا۔ فإنا علیہم مقتدرون، تو ہم ان پر قادر ہیں۔ تو ظاہر ہے سامعین کرام، اللہ کے رسول کو کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دیں فتح مکہ کے وقت۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور حجت الوداع کے موقع پہ آپ کو معلوم ہے، یعنی 10,000 کے لشکر میں تو کچھ ہو سکتا ہے کچھ ان کے الہی بھی ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کے الہی بھی ہوں جو مسلمان نہ ہوں، جن کا وعدہ ہو معاہدے والے نا۔ لیکن 2 سال بعد 10 ذی الحجہ کے موقع پہ جب عرفات کے میدان میں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو کتنے مسلمان تھے بتائیے؟ 1,00,000 تقریباً 24,000 جو پیغمبروں کی تعداد بھی ہے۔ تو اس روز بھی 1,24,000 اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان شامل تھے، مسلمان تھے، وہ نرے مسلمان تھے۔ بہرحال تو او نرینک الذی وعدناہم، یا آپ کو دکھا دیں ہم جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، فإنا علیہم مقتدرون ہم ان پر قادر ہیں۔ اب ایک عمومی حکم ہے جو دیا جا رہا ہے داعیان الی الحق کو، کہ اے داعیان الی الحق، آپ لوگ حق کی تلقین اور تبلیغ کرتے رہیں اور اس وحی پر قائم رہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یقیناً تمام داعیان الی الحق جو ہیں وہ صراط مستقیم پہ ہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، پھر آپ مضبوطی سے پکڑیں اسے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی آپ اپنے دین پر قائم رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدرجہ اولیٰ کمال حاصل ہے کہ یعنی وہ سب سے زیادہ دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والی ہستی ہیں۔ لیکن یہ آیت عمومی طور پہ ہمارے لیے ہے، یعنی ظاہر ہے مخاطب جو ہیں اولین مخاطب تو اس کے حضور ہیں، پھر تمام مومنین ہیں، پھر تمام داعیان الی الحق ہیں۔ تو فاستمسک بالذی، کیونکہ حق کے راستے میں کچھ اتار چڑھاؤ آتا ہے، ضرور آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو وہ جب اتار چڑھاؤ آتا ہے تو آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں تاکید کر رہے کہ ہر حالت میں تم فاستمسک بالذی، تم لوگ قائم رہو اس وحی پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ بے شک تمام داعیان حق جو ہیں، حضور تو بدرجہ اعلیٰ ہے، لیکن تمام داعیان حق انک علی صراط مستقیم، تم لوگ سیدھے راستے پر ہو۔
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن جو ہے آپ کے لیے نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ذکر کا معنی سامنے کرام ایک تو نصیحت کے معنی ہیں اور ایک عزت اور شرف، یعنی جو بھی اسے قبول کر لے گا وہ غالب ہوگا. جو جماعت من حیث الجماعت، ایک ٹولی مومنوں کی، اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور شرف سے نوازے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن اللہ کا وعدہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ مومنوں کی جماعت سے ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو بہرحال وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، کہ آپ بے شک یعنی پوچھ لیں من ارسلنا، جو ہم نے بھجوائے ہیں من قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا کوئی بھی رسول، ان تمام پیغمبر. اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کہ کیا کہ ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا لیے تھے، یعبدون، تاکہ ان کی عبادت کی جائے. یعنی شرک جو ہے سامعین کرام یہ باطل ہے. یہ باطل مطلب یہ ہے کہ جو بھی حق، دیکھیں حق اللہ ہے اور حق کے سوا تمام ہستیاں باطل ہیں اگر ان کو پوجا جائے، اگر ان کا کہنا مانا جائے. اس آیت میں یہ مضمون بھی ہے سامعین کرام کہ بندگی میں نجات ہے. بندگی، اللہ کی بندگی انسان کے نجات کا واحد راستہ ہے. شروع سے لے کر آخر تک تمام پیغمبران کرام، تمام 1,24,000 جو پیغمبر ہیں، انہوں نے سب نے ایک پیغام دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی. کسی وحی میں ایسا نہیں ہے اور معاذ اللہ ہو بھی نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس آیت میں اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں، ایک زور ہے، ایک تاکید ہے اور ایک زور ہے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، کہ بھئی میں نے کبھی پہلے کوئی شرک کی بات ہوئی ہے؟ پیغمبر جو انہوں نے کوئی شرک کی بات کی ہے؟ نہیں کی. پھر اللہ تعالیٰ اس میں بتا بھی رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یعنی ان تمام اصل میں مضمون سامعین کرام کیا ہے؟ توحید کا مضمون ہے. توحید کا مضمون ہے، آخرت کا مضمون ہے، اور ظاہر ہے یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جس میں یعنی جس کی تمام پیغمبروں نے دعوت دی ہے. اور آخر تک، قیامت تک، یہ ایک بنیادی ہمارے عقائد کا بنیادی مسئلہ ہے. سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد آخرت ہے، اور اس کے بعد رسالت ہے. تو یہ سامعین کرام یہ ہماری کامیابی کی جو واضح جو وجوہات ہیں، وہ اس میں بنیادی وجہ جو ہے وہ توحید ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور مختلف طریقوں سے ان کو بتایا، مختلف طریقوں سے ان کو یعنی ثابت بھی کیا. یعنی خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے یعنی معجزات، پہلے سے معجزات لے کے آئے تھے. باقی اقوام نے مثال کے طور پہ سمود علیہ السلام کی قوم صالح جو تھی، انہوں نے طلب کیا معجزہ. اور لیکن عام طور پہ یہ جو معجزات ہیں یہ تو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اجازت سے، اس کے حکم سے. لیکن عام طور پہ طریقہ کار یہ نہیں ہے سامنے کرام اللہ تعالیٰ کا کہ وہ معجزات کے ذریعے لوگوں کو قائل کرے، اور ہوتے بھی نہیں ہیں لوگ اس سے. دیکھیں فرعون کے پاس یعنی اس ذلیل کے پاس جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کے آئے، تو انہوں نے اس کا ابھی آپ پڑھیں گے کہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. جب وہ نشانیاں لے کے آئے تو ان کا وہ مذاق اڑانے لگے، ہنسی اڑانے لگے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ، اور بات یہ ہے کہ سارا ان الامر کلہ للہ، فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں بنیادی، کہ وہ کیا کرے، کس قوم کے ساتھ کیا سلوک کرے، پیغمبر کو کیا دے کے بھجوائے، کیا نشانیاں دے کے بھجوائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر لیا، آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر لیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں، یعنی اس میں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ، بہرحال یہ اس کے فیصلے ہیں، معجزہ دکھانا یا نہ دکھانا۔ لیکن عام طور پہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ آئی ہے بات، یعنی وہ دلائل لے کے آئے، انہوں نے دلائل سے بات کی ہے۔ معجزات تو ان کے بے شمار ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلی دعوت تھی وہ دلائل پہ دی تھی، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ آپ کہہ دیجئے میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں بصیرت سے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت سے، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار بھی۔ تو میں اس لیے تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ آج بھی ہمارا ایک ذہن، ایک طبقہ ایسا ہے جو اولیاء اللہ کی کرامت کا طالب رہتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ہمارے دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ یہ البتہ یعنی یہ ضرور ہے کہ معجزہ حق ہے، ہو سکتا ہے پیغمبر کے ہاتھ سے، اور کرامت ہو سکتی ہے اولیاء اللہ کے ہاتھ سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ لیکن عام طور پہ پیغمبر اور ان کے پیروکاروں کا طریقہ تبلیغ جو ہے وہ دلائل سے اور بصیرت سے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دوسرا، جب بھی آپ اللہ کے کسی دوست کو تلاش کریں تو اس کی کرامت کی تلاش نہ کریں کہ اس کی کرامت کیا ہے۔ عام طور پہ سامعین کرام ایک ایسی ذہنیت بن گئی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی پہلے پوچھتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ دو دوست ہیں کہ بھئی میں نے تو وہاں پیر صاحب سے بیعت کر لی ہے، تو وہ کہتا ہے میں بھی یار ایک پیر کا طالب ہوں، بتاؤ ان کی کرامت کیا ہے۔ انتہائی فحش غلط بات ہے اگر کوئی ایسا سوال کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے، پیغمبر نے بھی دلائل سے بات کی ہے، انہوں نے معجزات مانگے تھے لیکن ان کو معجزات نہیں دکھائے گئے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا لیکن نہیں، دلائل سے بات ہوئی ہے۔ مدینے میں آپ دیکھیں اسلام پھیلا ہے تو وہ دلائل سے پھیلا ہے، مدینے میں جو حضور نے وفود بھجوائے، اور وہ آپ کو تاریخ معلوم ہے ساری، تو یہ دلائل سے ہوتا ہے سامعین کرام۔ اسلام نہ معجزات کے ذریعے ہے، نہ تبلیغ، یہ نہ تلوار کے ذریعے ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، انتہائی فحش غلط بات ہے۔ کبھی یعنی اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے کسی کو مجبور نہیں کیا تلوار کے زور پہ کہ تم مان لو، نہیں، یہ بات ہی نہیں ہے، اللہ کی پالیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس بات کہ کوئی اس پر ایمان لائے یا نہ لائے، کوئی اس کو مقصود بنائے یا نہ بنائے، اس کو کیا پرواہ۔ تو یہ ایک بات جو ہے یہ غلط ہے۔ بہرحال یہ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن كان في ضلال مبین وَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔
افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، او تہدی العمی، یا اندھوں کو راستہ بتا سکتے ہیں، ومن کان فی ضلال مبین، اور جو صریح گمراہی میں ہے، فاما نذهبن بک، پس اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، فإنا منہم منتقمون، تو بھی ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے، او نرینک الذی وعدناہم، یا اگر ہم آپ کو وہ دکھا بھی دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، فإنا علیہم مقتدرون، تو ہم ان پر قادر ہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، بس آپ مضبوطی سے پکڑیں وہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سب سے پوچھا جائے گا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ ان سب پیغمبروں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا لیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، یعنی نہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Can you make the deaf hear or guide the blind and him who is in evident error? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ Even if we take you away, we will wreak vengeance upon them. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ Or show you what we have promised them, for we have absolute power over them. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ So adhere to what is revealed to you. You are upon a straight path. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ It is a message for you and for your people, and you will be questioned. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Ask those of our messengers we sent before you, did we appoint gods besides the most gracious to be worshipped? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔